نا سبحانک اللہم، مولا پاک ہے تیری ذات، تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ وبحمدک، سارے حمد تیری لیے ہے۔ وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری ذات۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کے ترجمے پہ ذرا غور کریں، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، اس کے ترجمے کو دیکھو، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، کوئی عیب تجھ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہو نا یار تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ نہ بھی ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کریں، یہ فطرت میں ہے، آپ کسی کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا۔ تو یہ انسان اتنے چھوٹے جملوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو رب ہے حقیقت میں پاک، جب آپ اس سے کہیں گے اللہ تو بڑا سونا ہے، تو بڑا پاک ہے، کوئی عیب تجھ میں نہیں ہے، اللہ مجھے بتائے اللہ اس جملے پہ کیا کچھ دے گا بندے؟ پہلے ہی اللہ اکبر کہا، مولا تیری ذات سب سے بڑی ہے، کوئی بھی تجھ سے اونچا نہیں ہے۔ اب آگے شروع ہو گیا، سبحانک اللہم، تیری ذات پاک ہے۔ اور بحمدک، جتنے حمد تعریف ہے وہ سب تیرے لیے ہے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ میری کیا تعریف ہے؟ آج ہے تو کل نہیں۔ میرے کیا ہے؟ آج ہوں تو کل نہیں، تیری ذات تو ہمیشہ رہے گی۔ وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے، بڑا ہی برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، مولا تیری ذات بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جملہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا کہ امت کو سمجھا کہ آؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جملہ انسان جب کہتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ جو بھی نبی آیا اس نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور یہ بندہ کھڑے ہو کے خود گواہی دے رہے، مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی ہے حاجت روا، تو ہی ہے مشکل کشا، تو ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہی ہے جو پریشانیاں دور کرتا ہے، تو ہی ہے جو صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے عاجزی پیش کرتا ہے، مولا تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات بلند بھی ہے، تو سب کچھ ہے، مولا میں بڑا کمزور ہوں، میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، قدم قدم پہ مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، قدم قدم پہ مجھے جہنم میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا تیری پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے، تیری پناہ میں جو آ جاتا ہے وہ حقیقت پناہ میں آ جاتا ہے، تو مولا مجھے اس بدبخت سے پناہ میں لے لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ تو رب العالمین ہے۔ اب اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اللہ اکبر، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مولا تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو کیا ہے، جو انعام یافتہ ہے، جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ سب سے پہلا نبی،
اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے مولا مجھ پہ وہ انعام کر دے کہ میں نبی بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والتقدیر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب نبی تو بن نہیں سکتا۔ لیکن آگے جو ہے والصدیقین، صدیق اب بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے، صالحین میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور اگر یہ قبول ہو گیا تو ان تین گروہ میں سے تو ہم لازمی آ سکتے ہیں۔ ایک میں تو نہیں آ سکتے کہ وہ نبیوں کا گروہ ہے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن تین میں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اللہ شامل کر دے گا۔ اگر ترجمے کا پتہ ہو تو پھر بندہ مانگے اللہ سے، پھر پتہ چلے یار واقعی میں اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوں، واقعی میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے ترجمہ سیکھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، وہ یا یہودی اور عیسائی، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ ان میں مجھے شامل نہ فرما۔ آگے کوئی بھی صورت ملا لے، جیسی کوئی صورت، لیکن جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اب رکوع میں جا رہا ہے، رکوع میں جا کے اس نے کہا اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سوچے تو صحیح، میرا رب پاک ہے، عظمتوں کا مالک ہے۔ کبھی رکوع میں جا کے نا تصور میں کھو جایا کرے، اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں پاک ہے میرا رب جو کہ عظمتوں کا مالک ہے، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ کو جتنی خوشی اپنی بڑائی سے ہوتی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، عرش کو جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، ان کا ذکر کیا ہے؟ وہ ہر وقت ایک ہی ذکر کرتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر کن کا ہے؟ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا یہ ذکر ہے۔ جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت زبان سے کہتے ہیں مولا تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام تعریفیں تیری لیے، واللہ اکبر، تیری ذات سب سے اونچی ہے۔ اللہ کو اپنی بڑائی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میں اور ساری امتیں پریشان ہوں گی کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فرمایا میں اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اس دن میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا، ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ وہ آج مجھے بھی نہیں پتہ اس دن اللہ مجھ پہ کھولے گا۔ تو معلوم ہوا رب کو منانے کا، رب کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ اس سے اللہ کا غصہ غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جا میرے بندے کو دے۔ تو یہ میراثی جو آتے ہیں گھر میں آ کے، اب دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، میراثی جو آتے ہیں گھروں میں آ کے نا، مانگنے کا طریقہ ان کا دیکھے، وہ کہتے ہو تو بڑا سخی ہے، اور تیرا باپ بڑا سخی تھا، اور تیرا دادا بڑا سخی تھا، وہ تو ہماری اتنی خدمت کرتا تھا۔ وہ اگلا بندہ 5 روپے بھی نہ دیتا ہوا جب تعریفیں سنتا ہے نا کہ یار پورے محلے میں آواز جا رہی ہے میراثی کے، اور وہ کہتا ہے تو بڑا سخی، تیرا باپ بڑا سخی، کہتا ہے یار کچھ دے دے، کچھ میری بڑی تعریف کی اس نے۔ انسان کی فطرت ہے اس کے گھر پہ جا کے اس کی تعریف کرو، اس کی خوشامد کرو، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو رب تو کہتے ہیں میرے بندے کرو میری تعریف، یہ بتائی اللہ نے سکھائی ہمیں اسی لیے کہ تم کرو۔ تو نماز تو سارا تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، سبحان ربی العظیم۔ پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع کا معنی کیا ہے؟ سن لیا، لمن اس شخص کی آواز جس نے اس کی تعریف کی، لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے سن لیے جو تم نے رکوع میں کہہ دیے، وہ اللہ نے سن لیے۔ پھر کہتے ہیں مقتدی کیا کہتے ہیں؟ اگر خود اکیلا پڑھ رہا ہو تو ربنا لک الحمد، اے میرے رب تمام تعریفیں تیری لیے ہے، تمام تعریفیں تیری لیے۔ دونوں طریقے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں طریقے سے پڑھ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے،
پھر یہ سجدے میں جانا نماز کے اندر یہ عاجزی کا سب سے آخری درجہ ہے، کسی کے قدموں میں گر جانا یہ سب سے آخری درجہ ہے سجدے، اور اللہ کے قدموں میں گر گئے بندہ کہ مولا بس میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں۔ ہمارے مرشد ایک لفظ بتاتے تھے، کہا یہ لفظ کہا کرو اللہ کے سامنے، مولا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مولا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ یہ عاجزی کے بول ہے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اگر آپ عربی میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے، اردو میں کرو، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں عاجز ہوں تو عاجز نہیں، مولا میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، مولا میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ یہ بول اللہ کو بڑے پسند ہے، یہ بڑے اللہ کو پسند ہے۔ سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں سب سے آخری درجے میں آ گیا ہوں عاجزی کے، تیری ذات پھر بھی اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر جب کہ اتحیات میں بیٹھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تمام مالی بدنی تمام عبادتیں تیرے لیے ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ اللہ کے سامنے ہوئے تو فوراً کہہ اٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تمام مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیری ہی عبادت کیے جائے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے نام پر دیا جائے، تو ہی اس لائق ہے کہ تجھ سے مانگا جائے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے آگے گڑ گڑایا جائے۔ سب کے نفی کر دی، اور اللہ کو یہ نفی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ عالم تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ حضور اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور آپ میرے حسن دیکھتے، آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، اس کے باوجود بھی میرا خاوند کہتا ہے میں نے دوسری شادی کرنی، میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ اس جب یہ لفظ سنا وہ بے ہوش ہو گئے، وہیں پہ ہوش آیا، کیا ہوا؟ کہا ایک مخلوق جو اپنے حسن میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اور میرے رب کے آگے جو شرک کرے گا وہ اللہ کیسے اس کو شریک کرے گا؟ ایک عارضی حسن والا اپنے ساتھ کسی اور حسین کو شریک کرنے پہ راضی نہیں ہے کہ میں اتنے حسین ہوں، میرے حسن کے ہوتے ہوئے میرا خاوند کیوں دوسری شادی کر رہا ہے؟ اور اللہ جب کہے گا قیامت کے دن میرے بندے میں مالک الملک تھا، میں مختار کل تھا، میں عزت کا بادشاہ تھا، میں سب کچھ دینے والا تھا، تو نے میرے در چھوڑ کے غیر کے در کے آگے کیوں گڑ گڑایا بتا؟ اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اے سن لو لوگو، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے پر شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک نہیں معاف کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سن لو لوگو، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم کائنات کے دھرتی پہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا جائے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ بے ہوش ہو گئے کہ اللہ کے ساتھ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ایک خاتون اپنے حسن میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اللہ اپنے بادشاہی میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، یاد رکھو۔ اللہ کہتے ہیں نا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں کہی نا تو آگے سے جواب ہوا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پر، وبرکاتہ، اور برکتیں ہو تجھ پر۔ تو پھر اللہ کے نبی فوراً بول اٹھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے آقا کی رحم دلی دیکھیے، میرے آقا کی امت کے ساتھ پیار اور محبت دیکھیے۔ جب اللہ نے کہا میرے حبیب میں تجھے سلامتی بھی گفٹ میں دے رہا ہوں، میں تجھے رحمتیں بھی دے رہا ہوں، میں تجھے برکتیں بھی دے رہا ہوں، لے جائے اس کو۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ نا مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا جتنے لوگ بھی مجھے ماننے والے ہیں نا یہ سب کچھ ان کو بھی دے دے، اللہ اکبر، یہ ان کو بھی دے دے، اکیلا مجھے نہیں چاہیے سلامتی، میرے پیچھے میرے نام لینے والے، میرے نام پہ اپنے جان قربان کرنے والے اور مجھ سے محبت اور عشق کرنے والے وہ کیا کریں گے اگر میں ہی ساری سلامتی اور برکتیں لے جاؤں؟ نہ میرے مولا، یہ جتنی سلامتی تو نے میری جولی میں ڈالی ہے، یہ جتنی رحمتیں ڈالی ہے، یہ جتنی برکتیں ڈالی ہے، اللہ وہ میرے پیچھے رہنے والے، وہ درود کی تسبیح پڑھنے والے، وہ میرے نام پہ قربان ہونے والے کیا کریں گے؟ اللہ ان کو بھی شامل کر دے۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ، جبریل بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بندے ہے اور رسول ہے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو پورے نماز کی ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں۔ درود شریف کا تو آسان ہے، اللہم صلی، اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، ایسی رحمت برکتیں جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے آل پہ نازل کی۔ آگے ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی یا ربنا آتنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا مولا مجھے بھی میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ آخر نماز میں کیا دعا مانگ رہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی کیا بنا؟ نماز کا پابند بنا۔ ربنا اغفر لی، مولا مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، تمام مومنون کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کا دن ہوگا اللہ سب کو معاف کر دے۔ اب یہ دعائیں ہم پڑھتے تو ہے، پر آج کے بعد کیا کریں گے؟ مانگیں گے۔ جب مانگیں گے تو اس کی تاثیر ہمیں ملے گی۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا